دولت کی طلب ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے, ہونی چاہیے, دولت سے دنیا چلتی ہے انسان, تو لہذا انسان دکان پہ بیٹھ جاتا ہے, اپنا آرام سے کماتا ہے بیٹھ کے. ہوس یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کے گھر تک پہنچ جائیں آپ, جیسے ہمارے یہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی مارکیٹ میں چل کے تو دیکھو کپڑوں کی, ہاں باجی, ہاں باجی, وہ بلا رہا ہے, وہ باجی ادھر آئے باجی, وہ بھائی جانے دے یار, جب اس کا دل کرے گا یہاں کے باجی بیٹھ جائے گی. باجی باجی کرتے کرتے نا پہنچ جاتے ہیں وہاں. پھر جیسے ہی باجی آ کے بیٹھتی ہے سارے تھان کھول کے, یہ بھی کھول دیا, وہ بھی کھول دیا. وہ باجی بیچاری غیرت میں آ جاتی ہے, یہ میں نے کچھ بھی نہیں خریدنا, اتنے تھال لپیٹے گا کیسے, پوری دکان کھول دی اس کے. لیکن باجیاں آج کل غیرت میں نہیں آتی, وہ بڑی ہوشیار ہے, ان کو پتا ہے شاپنگ کا طریقہ. سارے تھان کھلوا کے کہتے ہیں اچھا نہیں ہے, ایک بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. کوئی داڑھی والا آئے گا, ہاں صوفی صاحب, ہاں صوفی صاحب. ارے آرام سے بیٹھ جاؤ یار, کہ مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا انسان کا. ہاں صوفی صاحب, ہاں. صدر میں آپ نے دیکھا ہے لڑکوں کو نا کچھ چورن بیچنے والے پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں, لڑکوں کو بلا ادھر آنا ذرا. وہ لڑکے نوجوان وہ چلے گئے, جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو آپ کی آنکھوں میں کالے کالے حلقے نظر آ رہے ہیں. اب ہر نوجوان کی آنکھوں میں حلقے, حرکتیں تو ٹھیک آپ کو پتا ہے کسی کی بھی آج کل نہیں ہے, ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, تو آنکھیں بھری بھی تھوڑی ہوں گی. تو وہ آنکھوں میں حلقے. اور جب آپ گھٹنوں بیٹھتے ہیں باتھ روم میں, جب کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آتے ہیں بھائی, آتے ہیں. آپ کہتے ہو یار یہ تو بہت ہی کوئی منجا ہوا حکیم ہے بھائی, چکر بھی آ رہے ہیں. یہ جو آنکھوں کی ہلکے رنگ جو پیلا پیلا آپ کا, وہ شعر یاد آتا ہے. ایک شاعر نے ایک کنوارے لڑکے کو دیکھ کے کہا کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, یہ جو چہرے کا زرد رنگ ہے یہ کیسا ہو, رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے. آئینے پہ کیسی گرد پڑی ہوئی ہے, یعنی چہرے کے جو آئینہ ہے. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام جب گھٹنوں سے لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. فٹ بال کھیلتے ہو کیا ہے بھائی, یہ گھٹنوں سے کسی کو مارتے ہو, کوئی گھٹنوں کا کردار ہے نہیں, پھر بھی آپ دیکھیں 18 سال کے لڑکے جوڑوں میں درد ہے, ان کے کمر میں درد ہے. تو ایسے ہی صدر مارکیٹ میں آپ جائیں نا کراچی میں, چورن بیچنے والے وہ نوجوانوں کو بلاتے ہیں, پھر وہ حکیم صاحب کے پاس لے جائیں گے اس کو. پھر حکیم صاحب اور اس کو آڑے ترچھی چیزیں, ابے تمہیں تو یہ بھی ہوتا ہے, تمہیں تو یہ بھی ہوتا ہے, تم تو یوں بھی کرتے ہو, تم تو یوں بھی کرتے ہو, اور تم تو گئے کام سے, ختم, کچھ بھی نہیں ہے اب تمہارے اندر بچا ہی کچھ نہیں ہے. وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے. پھر اس کو کوئی طاقت کے کیپسول, اس میں ہوا بھری ہوئی ہو, اس میں چرس بھری ہوئی ہو, اس میں ہیروئن ہو, کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بھرا ہوا ہے اس کے اندر. کوئی ہمارے یہاں ہیلتھ کی وزارت تو متحرک ہے ہی نہیں نا, کوئی وزارت متحرک نہیں ہے, کام نہیں کر رہی, تو ہیلتھ والے کہاں سے. تو اس میں کیا پاؤڈر ڈال دیا, وہ ایک دم کسی نوجوان نے کھایا, وہ ایک دم وہ چرس پی کے, تو ظاہر ہے ہر آدمی طاقتور ہو جاتا ہے. اس میں حکیم صاحب نے بڑے زبردست کیپسول دیے ہیں مجھے. تو یہ جو حکیم صاحب کما رہے ہیں یہ پیسے کی طلب نہیں ہے, پیسے کی ہوس ہے. او بھائی طلب یہ کہ آپ اپنے جو ڈگریاں ہیں باہر لگاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ, جس کو بیمار ہوگا خود ہی آئے گا آپ کے پاس, پکڑ پکڑ کے لوگوں کی آنکھیں ہلکے اور بال گر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ زندگی کی طلب یہ ٹھیک ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے, زندہ رہنا چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے, زندگی بڑی نعمت ہے. زندگی کی ہوس ٹھیک نہیں ہے. زندگی کی طلب تو پیغمبروں میں بھی ہوتی ہے, نیک لوگوں میں بھی ہوتی ہے, جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے, لیکن زندگی کی ہوس ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے. اور پھر زندہ جس مقصد کے لیے وہ رہنا چاہتے ہیں وہ ہے سکون, وہ سکون اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. اور جس میں زندگی کی ہوس نہیں ہے, طلب ہے, تو وہ زندہ اگرچہ ان میں اتنی ہوس نہیں ہے, لیکن اللہ ان کو جتنی زندگی دیتا ہے وہ زندگی پرسکون ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, خوش و خرم زندگی ملتی ہے, ٹینشن فری زندگی ملتی ہے.